ہیلو ایوری ون، آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی اچھی بک کے بارے میں، اور یہ بک لکھی ہے ایم آر کاظمی نے۔ اور بک کا جو مین فوکس ہے وہ پاکستان کی ہسٹری کے بارے میں ہے۔ اگر آپ کوئی بھی کمپٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ بک لازمی پڑھنی چاہیے۔ تو میں نے اس بک کی جو ہیں وہ چیپٹر وائز ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں پہلے چیپٹر سے۔ پہلا چیپٹر جو ہے وہ مسلم سوسائٹی ان ساؤتھ ایشیا، یعنی مسلم سوسائٹی کا آغاز ساؤتھ ایشیا میں کس طرح ہوا۔ تو سب سے پہلے جو اس میں بتایا گیا ہے بک کے پہلے چیپٹر میں وہ یہ ہے کہ انیشلی جو عربز تھے وہ ٹریڈرز کی فارم میں آئے تھے، اور یہ اسلام کی ایمرجنس سے پہلے ہی آئے تھے۔ چونکہ آپ جانتے ہیں کہ عربز کا جو کام تھا وہ ٹریڈنگ تھا، کیونکہ وہ ایک صحرا ہے اور وہاں زراعت وغیرہ کا کام تو ہے نہیں، اس لیے ان کا جو مین فوکس تھا وہ ٹریڈنگ پہ تھا۔ اور ہندوستان جو کہ اپنے مسالوں کی وجہ سے بہت مشہور تھا، تو عربز جو ہے وہ یہاں آئے تھے، اور وہ کئی سلطنتوں میں ان کو بڑے بڑے عہدے بھی دیے گئے تھے۔ تو اور یہ مکران کی کوسٹ کے اوپر عرب سیٹلرز کی فارم میں موجود تھے، ان کی آبادیاں تھیں۔ تو عربز جو ہے بعد میں انویڈرز کی فارم میں آئے تھے، اور وہ انویڈرز کی فارم میں 3 وجوہات کی بنیاد پہ آئے تھے۔ ایک تو یہ کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے اسلام کا پھیلاؤ ہو رہا تھا دنیا میں ہر طرف، اور فتوحات کا ایک دور چل رہا تھا، جس طرح سینٹرل ایشیا میں، ایران میں، اس کے علاوہ اسپین تک مسلمانوں کے حملے تھے، اور افغانستان میں بھی ایک اسلامک سلطنت قائم ہو چکی تھی تب۔ تو دوسرا یہ کہ مسلمانوں کا ایک قافلہ جو ہے وہ سندھ سے کیسر و کسریٰ کی طرف جا رہا تھا، بلکہ بصرہ کی طرف۔ تو اس پہ پائریٹس نے رستے میں حملہ کیا، اور ان سے جو ہے نا سب مال وغیرہ چھین لیا، اور ان کو سب کو قتل کر دیا۔ تو جب حجاج بن یوسف نے راجہ داہر سے اس کی تفصیلات مانگی، اور اس راجہ داہر نے آگے سے کہا کہ میرا پائریٹس پہ کوئی وہ نہیں ہے، تو حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کو بھیجا ایک اپنی فوج کا کمانڈر بنا کر۔ محمد بن قاسم جو ہے اس ٹائم 17 سال کی عمر میں تھے، اور انہوں نے یک بیک 17 حملے کیے۔ تو 17ویں حملے میں 712 میں سندھ جو ہے وہ فتح ہوا۔ تو اس کے بعد محمد بن قاسم جو ہے وہ تھوڑا عرصہ یہاں رہے، اور اس کے بعد ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور ان کو جو ہے اس کے بعد قتل کر دیا گیا۔ تو جو محمد بن قاسم کو قتل کیا گیا اس کی پیچھے ایک مین وجہ یہ ہے کہ جو بنو امیہ کے خلیفہ تھے، وہ اپنے ہر جو آنے والا خلیفہ ہوتا تھا وہ پیچھے والے خلیفہ کے جتنے واریئرز ہوتے تھے، جو کنکررز ہوتے تھے، ان کو وہ قتل کروا دیتا تھا۔ تو محمد بن قاسم کو بھی اسی لیے ہی قتل کیا گیا تھا حجاج بن یوسف کے مرنے کے بعد۔ جس طرح طارق بن زیاد جنہوں نے اسپین کو فتح کیا تھا، ان کو بھی قتل کر دیا گیا تھا بادشاہ کے حکم پر۔ اور پہلے جو کنکیسٹ تھی وہ اسی لیے ایک ہمارے ہاں ایک سٹیٹ قائم نہیں ہو سکی مسلم، صرف ایک مسلم کالونیز سیٹ کی گئی تھی، وہ بھی سندھ کے علاقے میں، باقی سارے علاقے پہ ابھی بھی ہندوؤں کا ہی راج تھا۔ تو بعد میں کوئی 200 سال بعد جا کے دلی سلطنت کی فارم میں وہ مسلمانوں کی ایک سلطنت قائم ہوئی۔ تو یہ ایک لمبی ڈیٹیل ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ اور اس کے چیپٹر کا جو دوسرا پارٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کنورژن جو اسلام میں ہوئیں وہ کون کون سے ایریاز میں ہوئی، اور ان کے پیچھے کیا وجوہات ہیں۔ تو سب سے جو زیادہ فوکس کیا گیا ہے وہ کنورژن پہ اس چیپٹر میں کیا گیا ہے، کہ جو ہندوز تھے وہ اسلام میں کیوں کنورٹ ہوئے۔ تو سب سے زیادہ مسلمان جو آج بھی پائے جاتے ہیں، اور تقسیم پاکستان کی وقت بھی، تو وہ نارتھ ویسٹ اور پنجاب والے ریجن میں زیادہ تھے۔ بنگال والا چیپٹر الگ ہے، اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو نارتھ ویسٹ اور بلوچستان جو صوبہ ہے، تو یہاں جو کنورژن تھی بیسیکلی وہ مسلمان مائیگریٹ کر کے ادھر آئے تھے، مائیگریشن کی فارم میں۔ یہاں لوکل پاپولیشن کی کنورژن کم تھی، اور پنجاب میں جو کنورژن تھی یا جو مڈل انڈیا میں، اس کی وجوہات 3 تھی۔ ایک تو یہ کہ صوفیاء کا بہت بڑا رول ہے اس میں، اور دوسرا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ہسٹورینز کہ مسلم جو ہندوؤں نے وہ کاسٹ سسٹم سے بچنے کے لیے اسلام کو قبول کیا۔ تو یہ کوئی اتھینٹک بات نہیں ہے، کیونکہ جینزم اور وہ بدھزم
وہ ہندوازم سے ہی الگ ہوئے تھے اور الگ مذہب کی شکل اختیار کی تھی، اور انہوں نے کاسٹ سسٹم کو یکسر مسترد کر دیا تھا. تو بجائے جو مقامی لوگ تھے وہ اسلام، کیونکہ وہ تو فورن ریلیجن تھا، اور بدھزم اور جینزم تو ان کے اپنے ریلیجن تھے، تو وہ ان کو بھی قبول کر سکتے تھے اگر انہوں نے اس سے بچنا تھا. تو دوسرا، کیونکہ ایک سلطنت قائم ہو چکی تھی تو ایک پولیٹیکل سپیس جو ہے وہ پرووائڈ کی تھی سلطنت نے اسلام کے سپورٹ کے لیے. تو سینٹس اور جو صوفیز تھے ان کا بہت بڑا رول ہے، اور پنجاب میں آپ ابھی بھی دیکھیں گے تو صوفیاء کی وجہ سے ہی اسلام جو ہے وہ زیادہ پھیلا ہے. اس چیپٹر میں جسٹ یہی بتایا گیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ چیپٹر میں.